الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حاضرین کرام، آج کی اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک محفل میں بطور تمہیدی کا رواج کچھ بات عرض کروں گا اور اس کے بعد اسی کتاب میں سے فرمودات مسافر چند روزہ میں سے منتخب واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج صبح کی محفل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا. اس مناسبت سے بطور تمہید صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتلاؤں سے گزارا کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو کافروں اور بدبختوں نے آگ میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے اوپر ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا. آپ کامیاب ہوئے. اسے خیال میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ابتلاء شدید سے گزرے، کامیاب ہوئے اور آپ کو یہ مقام نصیب ہوا کہ آپ نبوت کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے قرار پائے، ایک جدید اور نئے دور کا آغاز کرنے والے قرار پائے. تو شاید اسی طرح کی کچھ بات ہمیں یہاں بھی ملتی ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ابتلاؤں سے گزارا، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا. انہی میں ہمارے آقا حضرت سیدنا حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے کہ آپ کو بھی کچھ مفسدین نے اور شرپسندوں نے آگ میں ڈالا. ابتلاء اور اس امتحان سے آپ کو بھی گزرنا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کروایا. تو تاریخ ولایت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس دور کا آغاز کروایا اس کا ثمرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی شکل میں ظہور پذیر ہوا. اور ہمارے آقا حضرت حجی صاحب میں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے اعلان کریں، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ. آپ حج کے لیے اذان دیں، اعلان فرمائیں. اور قرب و جواب میں آبادی نظر نہیں آتی، مگر حکم یہ ہوا کہ آپ آزاد میں آپ کا بلاوا اور آپ کی طرف سے دعوت اور بلانا کہ اس وقت پہنچ گئی بلکہ رہتی دنیا تک وہ گونجتی رہے گی. اور خوشی کی وہ برکتیں ہیں کہ ایک دنیا روئے زمین سے کشا کعبہ شریف کی طرف جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول فرمایا. اسی طرح کی کچھ بات نظر آتی ہے. بطور خصوصی میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ ایک مضمون انگریزی کے اخبار میں ایڈیشن میں حضرت قبلہ سیدنا بڑے لالوی رحمۃ اللہ علیہ
کے مثال شریف پر کسی عقیدہ محترمہ نے یہ مضمون لکھا اور انگریزی اخبار کی نیشن میں شائع ہوا. اس کی صرف سرخی جو عنوان سلیکٹ کیا ہے ہماری قابل صد احترام بہن نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فکر کی گہرائی ہے. یعنی عنوان ہے ایک خاموش سفر، ایک خاموش رحلت. باقی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس قدر خاموشی کے نام کہ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور شبر نہیں، کوئی واقعہ نہیں. جس طرح کی دنیا ہے اس طرح کی بات نہیں. ایک انتہائی خاموشی کے ساتھ اللہ کے ایک بندے نے سفر کیا. رحلت کا ہماری حکم میسر ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب حضرت قبلہ لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہی کتاب میں مرتب کر رہا تھا تو بطور خصوصی آپ ہدایات دیتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، رہنمائی فرماتے تھے. اس میں سے ایک بات یہ بھی آپ نے فرمائی تھی کہ اس کتاب میں اگرچہ عقائد اہل سنت کا ایک تفصیلی ذکر ہے حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کے اندر، لیکن چند بنیادی عقائد کو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے. ان میں سے جو چند منتخب عقائد کو مختصر تشریحات کے ساتھ کتاب میں بیان کیا، ان میں سے ایک بات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کا معاملہ ہے. دونوں بات ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور آپ کی صفت بشر ہے. کیسے؟ اس لیے کہ بشریت کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد بنی نوع انسان یہ بشر کہلاتے ہیں. کیوں انہیں بشر کہا جاتا ہے تفصیل میں فی الحال میں نہیں جاتا. اتنی بات طے شدہ ہے کہ بشریت کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہوئی ہے. تو پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی حقیقت مطہرہ وہ موجود تھی جبکہ ابھی آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے. لہذا یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی حقیقت نور ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم بشریت کو یہ فضیلت بخشنی پسند فرمائی کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں ظاہر فرمایا اپنی حکمتوں کے مطابق جیسا رب نے پسند کیا. اور رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں ظاہر فرمایا. لہذا
قرار پائے. پھر بات یہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت طاہرہ ہماری جیسی نہیں ہے، کسی بھی اور بشر کے مطابق اور برابر نہیں ہے. اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ شرف عطا فرمایا کہ جس شخص نے جبکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رواج کے بشریت میں اس دنیا کی عارضی زندگی میں آپ موجود تھے، جس کسی شخص نے ایمان کے ساتھ ایک ادنا سوال آپ کی بشریت مطہرہ یہ ہے کہ جس کسی شخص نے ایمان کے ساتھ ایک نظری حضور کے چہرے اکبر پہ ڈال کو حاوی ہو گیا، کیا دنیا کائنات کے کسی اور بشر کی بشریت کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں. لہذا یہی بات جو دو وجہ کی ہے کہ حضور آقا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشر ہے، مگر آپ کی بشریت کسی اور بشریت کے برابر نہیں ہے، کسی اور بشر کے برابر نہیں ہے. کوئی بھی بشر اپنے تمام تر کمالات کے باوجود حضور نبی مکرم علیہ السلام کی بشریت حضرت سیدنا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں تعریف فرمایا، اس کے مقبول بندوں کی غلامی ہمیشہ کے لیے اپنا فرض سمجھو، سب صالحین کے طریقے ہی کو صراط مستقیم سمجھو، اسی پر چلنے کو بلا دیتا ہے یقین کرو. حضور نے اپنے ایک اور خط میں ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ کی صفات حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں بیان فرمائے، فرمایا ہم نشیبی جو با اہل وفا قلب شاہ آئین حق الصفا در بیان بخشی چو مہر انورن نصرت و جاری حق را مظہرن نصرت خاقان درگاہ الہ حمد حق باشد گجو بیگاہ کا. کہ اللہ کے مسئلہ یہ بنتا ہے، اللہ کا کوئی ولی جب مدد فرمائے یا اللہ کے کسی ولی سے مدد طلب کی جائے تو عمومی نظر رکھنے والے اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، غیر اللہ سے مانگتے.